اور تاریخ فطر جناب موسیٰ کی بہن کلثوم کنارے کو پکڑ کر دریا کی ساتھ ساتھ چلتی رہی. اچھا اس مقام پہ پہنچ گئی کہ جب فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ پہنچ چکا, اب دودھ کی باری آئی دودھ پلانے کی, تو جناب موسیٰ نبی ہے, کوئی عام بشر نہیں ہے, وہ نہیں پی رہے ہیں. تو یہی جناب کلثوم خواہر جناب موسیٰ, مجھے نہیں معلوم کیسے پہنچی دربار میں, لیکن پہنچی ہے اور ایک مشورہ دیا ہے زن مومنہ کو, جناب آسیہ کو, کہ یہ کسی, میں ایک دایا کو جانتی ہوں, اگر میں اسے بلا لوں تو ممکن ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے. جانتے وہ کون تھی؟ خود مادر موسیٰ, خود مادر موسیٰ. اب میں کیسے جملہ کہوں کہ موسیٰ جیسا نبی ایک دائی کا دودھ پینا پسند نہ کرے؟ ارے فخر موسیٰ کیسے ایک دائی کا دودھ پی سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جناب رسول خدا جناب حلیمہ کے دودھ کو پی کر, ایک دائی کے دودھ کو پی کر برباد کر رہے ہیں, یہ کہنے کی بات ہے. جب فخر موسیٰ اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ پینے کو تیار نہیں ہے, ایک موسیٰ جیسا نبی جب اپنی ماں کے دودھ کے علاوہ کسی کے دودھ کو پینے کو تیار نہیں ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ فخر موسیٰ آخری نبی سردار انبیاء کسی کا شیر پی لے؟ عزیزان گرامی, تو جب یہ کہا تو کوئی راستہ تو تھا نہیں, فوراً مان گئی آسیہ, کہا ٹھیک ہے جاؤ اسے بلا کر لاؤ. فوراً آئی, اماں مبارک ہو, بیٹی کیا ہوا؟ بھیا محفوظ ہے. کہاں پہنچ گئے؟ ماں پہنچ تو گئے ہیں فرعون کے دربار میں, لیکن محفوظ ہے. کہا وہ کیسے؟ اسے نابلد رکھا تھا نا اللہ نے فرعون کو اور جناب آسیہ کو, تو اولاد کی محبت آسیہ نے چاہا, فرعون نے چاہا کہ قتل کر دیں, لیکن کہا زن مومنہ نکنی ہم اسے قتل نہیں ہونے دیں گے, ہم اس کی پرورش کریں گے. اللہ جب کسی کو زندہ رکھنا چاہتا ہے, توجہ کیجیے گا, اللہ جب کسی کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اور جب کسی کی پرورش کرنا چاہتا ہے, تو چاہے وہ فرعون کا دربار ہی کیوں نہ ہو, وہی پرورش کراتا ہے. اے فرعون ٹھیک ہے, میں ایسے کی پرورش تیرے ہی دربار میں کراؤں گا جو تیری حکومت کو پلٹ کر رکھ دے گا. تو میرے مقابلے میں آ کھڑا ہوا ہے, دیکھتا ہوں. آئی جناب آسیہ, جناب مادر موسیٰ, اور آنے کے بعد کہا, جب آئی گود میں لیا بچے کو, ایک جملہ نکل گیا منہ سے, تیری ماں تیرے اوپر قربان جائے. اب جیسے یہ سنا, فرعون کی بیوی کہتی ہے یہ تمہارا بچہ ہے. اب جناب مادر موسیٰ کہتے ہیں نہیں, تقیہ دیکھیے قرآن میں تقیہ ہے. جناب مادر موسیٰ کہتی ہیں نہیں, میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کی ماں اس کے اوپر قربان جائے. اگر مادر موسیٰ یہ کہہ دیتی کہ میں اس کی ماں ہوں, تو وہیں پہ جناب موسیٰ کا بھی کام تمام تھا اور خود مادر موسیٰ کا. لیکن وہی تقیہ اختیار کیا, کہا نہیں, تو یہ بہن کی محبت تھی, ایک بہن جو بھائی کے ساتھ ساتھ فرعون کے دربار میں آ گئی, دوسری بہن جناب معصومہ قوم, اپنے بھائی سے بے پناہ محبت. لیکن عزیزان گرامی, تاریخ میں مجھے ایک بہن اور ملی جسے جناب زینب کبریٰ کہا جاتا ہے, شریکۃ الحسین. عزیزان گرامی ایک جملہ کہوں, زینب کا ایک لقب کہا جاتا ہے شریکۃ الحسین. زینب کب تک ہے شریکۃ الحسین؟ کثرت سے مسئلہ ہے, زینب کب تک ہے شریکۃ الحسین؟ عصر عاشور 61 ہجری, جب تک حسین سلامت ہے زینب شریکۃ الحسین. حسین کے بعد زینب شریکۃ الحسین نہیں ہے, بلکہ علماء نے لکھا زینب اب بس زینب ہے.
قیمتی جملہ میں نے بیان، زینب بس اب زینب بہت محبت اپنے بھائی حسین سے. جناب موسیٰ کی بہن بھی پیچھے رہے. ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا معصومہ تم آپ بھی پیچھے رہ گئی زینب کی محبت پہ. سنیں گے کیسی محبت. تاریخ کے فطرے یہ ہیں کہ جب شہزادی کی ولادت ہوئی تو شہزادی گہوارے میں ہے، ابھی گہوارے میں ہے. جب روتی ہیں، جب حسین پاس نہیں ہوتے تو شہزادی رونے لگتی ہے. جب حسین پاس ہوتے ہیں شہزادی چپ ہو جاتی ہے. گہوارے میں عالم. جتنی محبت زینب نے حسین سے کی اور جتنی محبت حسین نے زینب سے کی، کائنات میں کوئی بہن بھائی نے ایسی محبت نہیں. خود جناب زہرا سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہے، بابا کے قریب آئی جناب زینب ابھی گہوارے میں ابھی چند دن ہوئے ہیں ولادت. بابا کے قریب آئی اور آنے کے کہتی ہے بابا مجھے زینب کی طرف سے بہت تعجب ہوتا ہے، میری لاڈلی کیا؟ کہا بابا جتنی زینب ہم سے اور اپنے بابا سے انسیت نہیں رکھتی اتنی اپنے بھائی حسین سے انسیت رکھتی. بابا میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں جب میں زینب کو گہوارے میں لٹاتی ہوں نا. جب تک زینب حسین کی خوشبو پاتی رہتی ہے زینب سوئی رہتی ہے، لیکن جب زینب حسین کی خوشبو نہیں پاتی زینب نیند سے بیدار ہو کر رونے لگتی ہے. یہ بابا زینب کس قدر اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے. عزیزانو سنیں گے ابھی یہ باپ اور بیٹی میں گفتگو ہو رہی تھی کہ جبریل امین نازل ہو گئے اور نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ پاک درود و سلام یہ کہتا ہے کہ اس بچی میں 5 بڑی مصیبتیں نازل ہونے والی. مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے. اس بچی پہ 5 مصیبتیں نازل ہونے والی. پہلی مصیبت یہ نازل ہوگی کہ 5 سال کی 6 سال سے کچھ کم مدت میں آپ کی رحلت اس بچی کے سامنے ہوگی جو بچی اپنے آنکھوں سے دیکھے گی. دوسری مصیبت اس بچی پہ آپ کے جانے کے بعد نازل ہوگی. آپ کی وفات کو ابھی 3 دن نہ گزرنے پائیں گے کہ ظالم ان کے دروازے پہ آگ اور لکڑی لے کر گھس آئیں گے اور دروازے میں آگ لگا دیں گے. یہ بچی اپنے آنکھوں سے دیکھے گی ماں کے شکستہ پہلو کو. دوسری مصیبت یہ بچی کے سامنے اس کی ماں کی شہادت واقع ہو جائے گی اور یہ بچی برداشت کرے گی. تیسری مصیبت جبریل پڑھ رہے ہیں، جبریل سنا رہے ہیں. کہا تیسری مصیبت اس بچی پہ اس کے بابا اس کے نظروں کے سامنے شہید کر دیے جائیں گے. اپنے بابا کا شگافتہ سر یہ بچی اپنے آنکھوں سے دیکھے گی. پھر جناب جبریل کہتے ہیں چوتھی مصیبت اپنے بھائی کے کلیجے کے 72 ٹکڑے دیکھے. عزیز عزیزانو کائنات میں یہ واحد جنازہ ہے جو گیا تو تھا سفید لباس میں لیکن جب واپس آیا ہے تو سفید لباس سرخ ہو گیا. تیروں کی بارش جنازہ امام حسن پہ لیجئے. 5ویں مصیبت عجیب مصیبت ہے. جبریل جیسا ملک بھی جب بیان کرنے لگا تو سارے قطار رونے لگا. اے اللہ کے نبی ارے 5ویں مصیبت وہ مصیبت ہے کہ اس بچی کو 1-2 پہر میں کمر خمیدہ ہو جائے گی، تمام سر کے
हजारों शहजादी के मसायब हैं, घुट के न रोया करो। ये वो मजलूमा है कि जिसे रोने न दिया गया। अरे जब भी रोना चाहती, अरे जिब्र का दादियाना ज़ैनब आवाज देती, ए नाना, अरे दुआई है दुआई। लीजिए, एक दिन में ज़ैनब ज़ईफ़ा हो गई, सर के बाल सफेद हो गए, कमर खमीदा हो गई। वो वक्त भी आ गया कि जो काफिला बड़ी शान और शौकत के साथ 28 रजब 60 हिजरी को मदीने से निकला था, वो 61 हिजरी 2 मुहर्रम को करबला पहुंच गया। 10 मुहर्रम की सुबह नमूदार हो गई, बाज़ार शहादत गर्म होने लगा। एक एक करके हुसैन के तमाम असहाब शहीद हो गए, तमाम अज़ीज़ व अक़ारीब शहीद हो गए, इमाम भी राहे खुदा में शहीद हो गए। अब ज़ैनब को इम्तिहान देना है। ज़ैनब अली बनकर उठी। अब तक जो फरीज़ा हुसैन अंजाम दे रहे थे, अब फरीज़ा ज़ैनब को अंजाम देना है। क्या फरीज़ा हुसैन अंजाम दे रहे थे? अरे जो भी शहीद हो रहा था, हुसैन अपने हाथों पे उठाते थे, आसमान की तरफ रुक करके कहते थे, ए मेरे परवरदिगार, अरे हुसैन की इस खलील की कुर्बानी को कबूल फरमा। ज़ैनब शरीकतुल हुसैन है ना। अब ये फरीज़ा ज़ैनब अंजाम देगी। तारीख के फिक्रे हैं, जब शाम गनीमा आई, लाशें पामाल हो चुके, चादरें छिन चुकी, ज़ैनब उठी, मक्तल में आई। ज़ैनब का जिगर है, ये कौन बीवी है? अली की बेटी है, ज़हरा की दुखिया है, ये सानिया ज़हरा है। ज़ैनब आई, मक्तल में आई, और आने के बाद एक काम किया। मक्तल लिखता है, क्या किया? हुसैन के लाशों के टुकड़ों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद अपने बाहों में लिया, और लेने के बाद एक जुमला कहा, ए मेरे परवरदिगार, अरे इस मुख्तसर सी कुर्बानी को कबूल कर ले। और मदीने का रुख कर कहती है, नाना, अरे दुहाई है दुहाई, ए नाना, अरे सल्ला अलैका मलीकुस समा व हाज़ा हुसैन मुअम्मिनुन बित्तमा। ए नाना, अरे आपके ऊपर आसमान के मलाइका ने नमाज जनाजा अदा किया था। ए नाना, अरे आपका नवाजा खाको खून में गंदा पड़ा है। लीजिए अज़ादारों, खत्म हो गई मजलिस, बस आखिरी फिक्रे और इबादत तमाम। लीजिए, जब ज़ैनब ये कर चुकी ना, तो एक खेल और अंजाम दिया। वो क्या दिया? जब इमाम हुसैन की विलादत हुई थी, तो तारीख ने लिखा कि रसूल आगे बढ़े, कभी पेशानी का बोसा, कभी सर का बोसा, कभी सीने का बोसा, कभी हाथों का बोसा, कभी पसलियों का बोसा, कभी पैरों का बोसा। यही काम मौलाए कायनात ने किया, यही काम जनाबे ज़हरा ने किया। अरे ज़ैनब ने ये सब सुना था, और ज़ैनब जब विलादत हुई और ज़ैनब जब सिंदे शऊर को पहुंची, तो ज़ैनब ने ये देखा भी कि कभी हुसैन का बोसा लिया जा रहा है, पेशानी का बोसा लिया जा रहा है, सीने का बोसा लिया जा रहा है, पसलियों का बोसा लिया जा रहा है, गर्दन का बोसा लिया जा रहा है। अरे अब हुसैन शहीद हो गए, ज़ैनब सब देख चुकी थी। अरे जब जनाबे ज़ैनब मक्तल में आई, अरे एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने काम किया, अरे हुसैन के जिस्मों को टुकड़ों में इकट्ठा किया, और ज़ैनब ने एक बार अपने लब को हुसैन की कटी हुई गर्दन पे रख दिया। अरे खून रिस रहा था, आवाज़ दी, अंताखी, ए मेरे माजाए, अरे क्या तू मेरा भाई है? अरे कल्लिमनी, ए मेरे भाई, अरे ज़ैनब से बात करो।
چھن گئی، خیمے جلا دیے گئے۔ اے بھائیا اٹھو، زینب سے بات کرو، اے میرے ماں جائے، زینب کو حوصلہ دو۔ سیال امین مقبول انا للہ انا الیہ۔ آخر سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ تبلیغ کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبول جناب مظہر حسین ابن وزیر محمد صدیقی اور مرحومہ حسینی خانم بنت انور نادر بیگ، مرحوم جعفر علی بیگ ابن داؤد علی، مرحوم شمس النساء بیگم بنت محمد صاحب، مرحوم شاہد حسن ابن اکبر علی کامداد، مرحوم اکبر علی ابن محمد علی، مرحوم مرحومہ بنت زہرا بنت سلطان علی، مرحومہ نرگس بانو بنت سلطان علی اور جملہ مومنین مرحومین کے ارواح کو